ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم جس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں وہاں آئے دن ہم پہ کبھی مہنگائی کا، کبھی بجلی کا، کبھی گیس کا، کبھی کسی اور چیز کے جو ہے وہ بام گرائے جاتے ہیں. جب رات کو بندہ سوتا ہے تو ایک صبح کا آغاز جو ہے وہ نئے طریقے سے کرنے کی بجائے جب آپ جو ہے وہ صبح صبح اخبار پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا چلے کہ بجلی جو ہے وہ 83 پیسے مہنگی ہو گئی ہے، تو پھر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ ایک عام آدمی جو 15,000 روپے کمانے والا بندہ ہے، وہ اس کا تو بل جو ہے وہ 25,000 پہ پہنچ گیا. تو جب آپ جو ہے وہ 15,000 آپ کی سیلری ہے اور 25,000 آپ کے گھر کا بل آ رہا ہے تو آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ آپ 1,000 کا نوٹ لے کر جو ہے سبزی کی دکان پر جاتے ہیں اور واپس آپ کو جو ہے وہ 50 روپے ملتے ہیں، تو آپ نے سارا دن کا جو اپنے آنے جانے کے اخراجات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، وہ صرف سبزی پہ ہی خرچ کر دینے ہیں. تو باقی سارے اخراجات جو ہے وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ ایک وہ بندہ جو دیہڑی دار بندہ ہے جس نے صرف 700-800 روپے کما کے گھر لے کے جانے ہیں، وہ سبزی پکائے، دال پکائے، کھانا کھائے نہ کھائے، لوگ 2 وقت کی روٹی سے بھی مجبور ہو گئے ہیں. اگر ایسا ماحول ہو جائے، اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں؟ چپ کر کے ہم ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں اور منہ سے کچھ نہ بولیں؟ کیا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے؟ یا پھر ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی جہاد ہے؟ یہ 2 ایسے ہمارے پاس پہلو ہیں جس پہ بات کرنے کے لیے معزز شخصیات اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جن کا تعارف میں بریک سے پہلے بھی آپ کو دے چکی ہوں. اور سب سے پہلے کیونکہ کہتے ہیں کہ خواتین کا تعارف پہلے کروانا چاہیے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو موجود ہیں ہماری اسلامک اسکالر ہیں، ماشاءاللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، محترمہ آصفہ جبریل صاحبہ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام بہت شکریہ، نہایت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور بلایا آپ کی شفقت کے لیے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی محترم، اکثر آپ انہیں میرے پروگرام میں اور مختلف چینلز پہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ دونوں محترم ہستیاں میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میری بات کا آغاز آپ لوگوں نے سنا، میں چاہوں گی کہ آصفہ صاحبہ سے ہم جو ہے وہ اس کا آغاز کریں اور پوچھیں کہ آپ بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مجھے بہت ہی سلگتے ہوئے موضوع پر قلم اٹھانے کا موقع دیا، اور یہ واقعی آج کل کی ضرورت تھی، یہ موضوع جو کہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ بہت ہی پیچیدہ موضوع بھی ہے اور معاملات اور حالات بھی ہیں جو آج کل ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. بے شک اس کا درپیش پوری دنیا ہی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے ملک کی ہی بات کریں گے کیونکہ اس میں رہتے ہیں، اس میں عوام کو درپیش جو مسائل ہیں اس پر آواز اٹھانا. پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کو ٹی وی ٹوڈے کے توسط سے اس پلیٹ فارم کو بھی سلوٹ کرتی ہوں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بہت ہی زیادہ جرت اور حوصلہ کی بات ہوتی ہے، جبکہ ہر ایک کے پاس یہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحبہ، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک سوچ بیدار کی، اور یا تو یہ سوچ ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہیں اس قوم کی شعور بیدار کیا، اور اب جو نظر آ رہی ہے نیو جنریشن میں سے آج آپ کے پروگرام میں دیکھنے کا موقع ملا اور بہت خوشی ہوئی. اب جو مسائل ہیں ہمارے وہ ہیں ایک کہتے ہیں کہ قتیل السا زمانے میں منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اگر دیکھیں اس مغربی جمہوریت کی اگر بات کریں نا تو وہ سکھاتے ہیں اپنا حق لینا. صحیح. اور اسلام کی طرف آ جائیں تو اسلام جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے حق ادا کرنا. صحیح. تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر اچھا معاشرہ ہوتا ہے وہیں پر برا معاشرہ بھی ہوتا ہے. اگر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو ہمارے ساتھ خود کا یہ ظلم ہے، اور اگر ہم آواز اٹھائیں تو ہم برے بن جاتے ہیں. اب جس سیڑھی پر ہم اٹکے ہوئے ہیں، ہمارا دین اور اسلام یہ سکھاتا ہے
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھاؤ جی اور اپنے حق کے لیے اگر تمہیں باغ دوڑ کرنی پڑے وہ بھی کرو. صحیح. اور اس سے اگلا سٹیپ جو میں آپ بتانے لگی ہوں کہ اگر حق تمہیں اپنا حق نہ مل رہا ہو اگر چھین کے لینا پڑے تو وہ بھی لے لو. صحیح. اب یہ تو نہیں کہ ہمارا دین اور اسلام اس چیز کو نمایاں کر رہا ہے کہ آپ لڑو جھگڑو نہیں. یہاں پر پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہمارا حق. اپنے حقوق کے لیے آقا الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو ایک بات اپنی امت کے لیے لوگوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ایک بات کی تعلیم فرمائی ہے وہ ہے کہ اپنے حق کے لیے اگر لڑنا پڑے تو لڑو اگر چھین کر لینا پڑے تو لو. کیونکہ دیکھیے جی ہمارے ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جی لیکن ہمیں ویسے جی انفارچونیٹلی لیکن ہمیں ویسے نعوذ باللہ من ذالک اپنے ملک کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں لیکن ہم افسوس کی نیت میں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس سینس میں ہی میں بات کر رہی ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمیں بہت ساری میرے خیال میں دنیا دیکھ رہی ہے. جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی. اور اگر ہم بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جس نے سستی اور کاہلی کی شکست اس کا مقدر بن گیا. جی بالکل. اور جب ہم اپنے ملک کے لیے جب پہلی جنگ کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ ہم اپنے گھر سے پہلی جنگ کرتے ہیں. صحیح. حقوق لینا تو ہم اپنے گھر سے ہی سیکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح. اور جب ہم انہیں کراس کرتے ہیں تو جب ہمیں اپنے گھر سے والدین سے انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جب باہر نہیں ملتا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انصاف کیسے لینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو ہم لوگ ہیں جو اپنے پاکستان کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں سب چیزیں ہیں اس معاشرے میں جہاں لوگ جو ہے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں خودکشیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے گھونٹ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہر گھر کا معمول بن چکا ہے. اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کیا ہیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسے معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے آواز کیسے بلند کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مختصر سا اس کا جواب ہے کہ تمام جو مشکلات ہیں اور دکھ ہیں ان کا حل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے. سبحان اللہ. اسلام کو اڈاپٹ کرنا ہے. بالکل. کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. جی. اور ظاہر ہے جب فطرت کے اگینسٹ ہم جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے مسائل درپیش ہوں گے. اب یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے بدھ مت کی جی جو اس وقت فالو کرتی ہے بدھ مت کو. صحیح. ان کا جو کلمہ طیبہ ہے جیسے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ کہتے ہیں سرمم دکھم. اچھا. یعنی سب دکھ ہے. صحیح. اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو بدھ مت کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز دکھ ہے. صحیح. یعنی سوسائٹی میں دکھ ہی دکھ ہے. دکھ ہی دکھ ہے. صحیح. اب اس دکھ کو اگر ہم دیکھیں تو کلیریفائی کریں تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. ٹھیک. ایک اس کی قسم یہ ہے کہ ایک وہ سماوی یا ارضی جو یعنی آپ زمین و آسمان کے آفات و بلیات ہیں جی جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. صحیح. ان کا تو مداوع یہ ہے کہ ہم اس پہ صرف صبر کر سکتے ہیں اور قرآن و سنت ہمیں یہی اس کی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے کہ بس اس پہ آپ صبر کریں. صحیح. اور یہ بس کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تو پیغام ہے کہ مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا فلڈ آ گیا طوفان آ گیا کوئی بھی اس طرح کی کوئی تو اس پہ صبر کا مظاہرہ اس کے علاوہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب یہ ہے دکھ کا جو ہم نے خود ساختہ یا خود کردہ بنائے ہوئے. صحیح. یعنی وہ چیزیں جن کو ہم نے خود اڈاپٹ کر کے یا اس کو مینوپولیٹ کر کے اس کو اس طرح کر دیا ہے. اور سوسائٹی کو اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر آپ کو ویسٹرنائزیشن نظر آئے گی جو ہے وہ انجسٹس نظر آئے گا. لوگ ڈی مورلائز ہو رہے ہیں اور ڈی اسپرچولائز ہو رہے ہیں یعنی روحانی طور پہ دور ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکولرزم کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ سارے ایفیکٹس ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اب اگر آپ اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. صحیح.
تو وہ غالب کا شعر بھی ہے کہ قید حیات اور بند غم دونوں اصل میں ایک ہیں. یعنی یہ جو قید حیات ہے، یعنی جو ہماری زندگی ہے، تو یہ نہ اپنی مرضی سے، وہ کہتے ہیں نا، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ جائیں گے تو نہ ہم جائیں گے. صحیح بات. تو اس پیرامیٹر میں اگر آپ دیکھیں کیسی بات ہے کہ اپنی مرضی کہیں شامل نہیں ہے، لیکن دن مقرر کر دیے گئے ہیں کہ اس دن آنا ہے اور اس دن چلے جانا. ہاں جی، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے. ٹھیک ہے، آئی حیات آئے اور آئی، جی اس طرح کا شعر ہے کوئی اس طرح کا کہ وہ اپنا اب اگر قضا آ گئی تو ہم چلے گئے. صحیح. تو یہ اس شعر کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں کہ نہ ہماری اپنی مرضی آنے میں نہ جانے میں. بالکل نہیں ہے. تو اب ہم نے اس سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اس سروائیول کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جب یہ معاشرہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ کمیونزم اور سوشلزم اور کیپٹلزم کے اندر تقسیم ہو چکا ہے، منقسم ہو چکا ہے، اور ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے ساری جو مصیبتیں جن کا آپ ذکر فرما رہی ہیں یہ ہمارے اوپر مسلط ہے. آپ اس بات کو کیوں نہیں نوٹ کرتی کہ جب آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کو کولونائزیشن کا سسٹم تھا کہ انگلینڈ بھی بہت پھیل چکا تھا، رشیا بھی پھیل رہا تھا، فرانس بھی پھیل رہا تھا، جرمنی اپنی انہوں نے کالونیاں بنائی ہوئی تھی اور پورے ملکوں پہ ہم قبضے کرتے تھے. پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان ممالک کے اوپر قبضے کرتے ہیں، ان کو چلانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم نے تو یہ مصیبتیں گل لی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اس دن فیصلہ کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ اب ہم ان کو ختم کر کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس آئیں گے اور یہ ملک ان کے حوالے کر دیں گے. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات، اس کو آپ نوٹ کریں، بڑی امپورٹنٹ بات، وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ ملا کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، یعنی یو این او بنانے سے پہلے، یہ بڑی تاریخی فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یو این او بنانے سے پہلے، اقوام متحدہ بنانے سے پہلے، انسانی چارٹر دینے سے پہلے، ان سب چیزوں سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پہلے ورلڈ بینک بنایا گیا اور آئی ایم ایف بنایا گیا اور اس کے بعد یو این او بنایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس طرح تو ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے، ان کو ہم سرمایہ کے طور پر اکنامکلی ان کو اپنے شکنجے میں لے لیں. اور باہر کے ممالک ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب کسی کو ڈاؤن فال کی طرف لانا ہو، معیشت اس کی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. پری پلان تمام پلاننگ کر کے جو ہے وہ اندر سے جڑے کاٹ کر جو ہے وہ ملک کو کمزور کیا جاتا ہے. بالکل، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدبیر تقدیر پر مقدم ہے. تو کہنے کا اب ڈاکٹر صاحب سوری بات کر رہے تھے، نہیں آپ جی بتائیے. جی تو لہٰذا کچھ میں یہاں پر یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، کچھ تدبیر لگائی جاتی ہے، جبکہ ہم یہاں پر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تو وہیں سے میں لے کے چلتی ہوں کہ جب ہم محنت کر لیں تو اس کے بعد ایک اور چیز ہے، پھر ہم نے دعا پر پہلے محنت کا کہا گیا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ وہ جو تھے وہ محنت کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کاوش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے افلا تتفکرون افلا تدبرون. تو ہم نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف ایک جیسے کہ ہم نے فقہ کی دیواروں میں اپنے اسلام کو چن دیا ہے، بلکہ اسلام ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت اسلام کے لیے، میرے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے. اسلام بہت وسیع اور آسان دین ہے اور آسانیوں کے لیے ہی یہ دین چنا گیا ہے. اور کچھ وبائیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی وباؤں کے لیے وبائیں ہیں جن کے لیے آقا صلی اللہ، کیونکہ اب آج کل کا جو دور ہے ہم ایک بہت بڑی میجر وبا کے شکار وکٹم ہو چکے ہیں، پورا دنیا ہو چکا ہے، جس کی ویکسین بھی ابھی 2021 کے مڈ تک جو ہے وہ آنے کے فی الحال کوئی امکانات جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو ہمیں مینٹلی طور پر پریپیئر ہو کر تیار ہونا چاہیے اور تدبیر لگانی چاہیے. ہم نے آنے والا وقت کیسے گزارنا ہے، ہم سے پہلے جس کو تدبیر لگانی چاہیے وہ ہے ہمارا حاکم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد اپنے سردار کی اطاعت، فرما برداری. اطاعت فرما برداری کا یہاں پر لفظ اختیار کیا گیا ہے. تو فرما کیونکہ ہم یہ بھی عبادت الہیہ میں سے شامل ہے، لہٰذا جس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے
ہے کہ ظالم کی معافی تو موجود ہے لیکن بے انصاف کی معافی موجود نہیں. واہ واہ واہ. تو یہاں پر ایک چیز کی جو اس ٹائم ضرورت ہے عوام کے ساتھ وہ ہے انصاف. انصاف. ہماری کمیٹیوں کے نام تو بن چکے ہیں لیکن ابھی تک بظاہر ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا درپیش, کیونکہ میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاؤں. تمام ادارے موجود ہیں نا, آپ جو دیکھ لیں کہ ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ معاملات موجود ہیں, ہلال احمر موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. یہاں پر ایسی این جی اوز موجود ہیں جو غریبوں کے نداروں کی جو ہے وہ خدمت میں یا ان کے جو ہے وہ حق ان تک پہنچانے میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں اور لیکن اس کے باوجود ہم جس بوجھ تلے دب گئے ہیں, یہاں اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور یہاں اسلام کا ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اس وقت میں جب زمانہ جہالیت تھا, جب اسلام کا کوئی نام لینے والا ایک شخص بھی موجود نہیں تھا, اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمام صحابہ اکرام, تمام جو ہے وہ انبیاء اولیاء اکرام نے ہاتھ میں وہ کوئی تلوار نہیں پکڑی, کوئی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غم و غصے سے یا کوئی سخت الفاظ استعمال کر کے اسلام کو نہیں پھیلایا, بلکہ انہوں نے جس محبت, جس انکساری اور جس آسانی سے اسلام کا جو ہے وہ روشن آج تک جو ہے وہ جھنڈا سر بلند کیا, اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. بڑے سے بڑے لوگ بھی, بڑے سے بڑے ماہرین بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور کیوں نہ مانے, کیونکہ یہ محبت سے پھیلایا گیا. لیکن آج آپ دیکھیں نا, محبت کا ایلیمنٹ ہے, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, روز آئے دن چیزیں بڑھ جاتی ہیں, لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ پورا ان کا نہیں پڑ رہا ہے, سکون اور اطمینان لوگوں کی زندگی سے ختم ہو گیا ہے. ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحبہ, ایسے موقع پہ تو سب سے پہلے بہت ہی اعلیٰ علامہ صاحب نے بات کی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے آقا صلی والسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ صبر کا چارہ موجود ہے اور اس کے بعد جو سب سے پہلا چارہ ہے, اگر ہم ان سے بھی پہلے اوپر والی بات اللہ کے رجوع کے بعد جو ہے وہ ہے ہمیں امید کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ نا امیدی آج کل ہم اپنی غیر اخلاقی حرکات کو انزائٹی کا نام دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹینشن میں تھے, سو دیٹ اس لیے ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. آقا صلی والسلام نے جتنے کافروں کو قائل کیا ہے نا, جتنے بھی اولیاء نے قائل کیا ہے, وہ محبت کے ساتھ جو سب سے پہلی سیڑھی تھی وہ اخلاق تھا. تمہارا اخلاق اتنا بلند کیوں نہ ہو, تمہاری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ دیکھیے کہ جیسے محترمہ آصفہ جبریل صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اخلاق سے جو ہے وہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا. آج ہمارے اندر اخلاق نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. فرسٹریشن, ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اتنے پریشان ہو چکے ہیں, گھر کے جو ہے وہ حالات اس طرح کے لوگوں کے ہو چکے ہیں کہ پیسہ گھر میں نہیں ہے, وہ کیا مسکرائیں اور کیا جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ ہنس کے بات کریں, وہ خوش اخلاقی جو ہے وہ ختم ہو گئی زندگیوں میں سے. تو اس وقت کے لیے احکامات کیا دیے گئے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب طبقاتی نظام آتا ہے نا تو اس سے یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. صحیح. اس میں جو سب سے بڑی بات وہ آقا علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے دیکھو. جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر تسلیم و رضا اور صبر کے پہلو, پیشنس کے پہلو پیدا ہوں گے. یعنی اگر وہ شیخ سعدی کی بات مجھے یاد آئی کہ وہ ان کے پاس جوتا نہیں تھا تو وہ آئے کہ میں اتنا بڑا امام ہوں اور میرے پاس جوتا نہیں ہے, مسجد میں اللہ سے دعا کی اور شکوہ کیا کہ یا اللہ کمال ہے کہ میرے پاس تو جوتا نہیں ہے, تو میں اتنا بڑا امام ہوں. تو جب آپ باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا جس کے پیر ہی نہیں ہے, تو وہ اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سے نیچے دیکھا کہ اس کے پاس تو اگر جوتا آ بھی جائے تو پھر بھی وہ پہن نہیں سکتا, تو اللہ کا شکر ہے میں جوتا پہن تو سکتا ہوں. تو یہ وہ پہلو ہے. ایک تو دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہے, دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہے. میں آپ کو یہ یقین سے بتاتا ہوں, مہنگائی بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور لوگوں کی جو اپروچ سے وہ چیزیں بہت زیادہ باہر ہوتی جا رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا بے صبری بہت زیادہ ہے. صحیح. میں میرے والد صاحب بات بتاتے ہیں کہ یہ جو سالن بنانے کا تصور تھا آج سے 30-35 سال پہلے تھا ہی نہیں. اچھا. یعنی گاؤں کی سطح کے اوپر یعنی ایک زمیندار ہے بہت جس کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے, وہ بھی سالن بنانے کا رواج نہیں تھا. یہ میں بڑا حیران ہوا بات سن کے. یعنی لوگ جو ہے وہ آم سے روٹی کھا رہے ہیں, اچار سے روٹی کھا رہے ہیں, لسی سے روٹی کھا رہے ہیں, خالی روٹی کھا رہے ہیں, پیاز سے روٹی کھا رہے ہیں, مرچ سے روٹی کھا رہے ہیں, مکھن سے روٹی کھا رہے ہیں, دودھ سے روٹی کھا رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں سالن کا رواج نہیں تھا. یعنی اب ہم وہ جو لوازمات ہیں, یعنی آج بھی جب میں صبح اچار سے کبھی پراٹھا کھا لیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ آج سے 30-35 سال پرانی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. اور ہم یعنی آپ دیکھیں نا کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے بندے گا کہ مکھن سے, ملائی سے
یا اچار سے جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ کھائی جائے, سالن نہ بھی موجود ہو تو. اب یہ دیکھیں میں آپ سے کیسی تھوڑی بات ہے, امپورٹنٹ بات کر رہا لذیذ ہوں ہے. جی ہاں. اس میں اب آپ یہ تو ایک پہلو, ایک نزاکت کا پہلو آگے, لطافت کا. میں اس صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب خلیفہ تھے تو آپ کے ایک گورنر نے وہ پیغام بھیجا کہ پتہ کرو کہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق بدل تو نہیں گئے, اچھا ان میں کوئی چینج تو نہیں آ گیا. اچھا تو انہوں نے جا کے ریکی کی اور وہ سارا پتہ کر کے انہوں نے کہا جی وہ تو بدل گئے ہیں, اچھا حضرت عمر فاروق بدل گئے. اچھا اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مہنگائی کتنی ہے اور ہم کتنے اپنے آپ کو, ہم نے اپنا جو چادر دیکھ کے مثال ہے جسے آپ کو سامنے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو, اپنی چادر کو ہم نے اتنا پھیلا دیا ہے کہ اب وہ ہم اس کو سمیٹ نہیں پا رہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ بدل گئے ہیں. اچھا آپ نے کہا جی کیا بدلا ہے؟ آپ نے ریزگنیشن لیٹر لکھا گورنر نے کہ میں ایک ایسے فضول خرچ خلیفہ کے نیچے کام نہیں کر سکتا. اچھا ریزگنیشن لکھ دیا. صحیح. وہ ریزگنیشن آیا, آپ نے گورنر کو بلا لیا, فرمایا کہ ابھی کیا میں نے فضول خرچی کی ہے, کیا عیاشی کر لی ہے, خلیفہ ہے وقت حضرت عمر فاروق جیسا جو زمین پہ جو اپنا عصا مارے اور روک دے کہ یہ زمین کو کیوں لرزتی ہے, تو اس پہ عمر کھڑا ہے, یہاں انصاف نہیں ہوتا. شیطان جس کا گلی بدل دے, جس کا گلی بدل دے. اب انہوں نے کہا کیا فرق ہے جی؟ تو انہوں نے فرمایا جی کہ ایک تو آپ 2 سالن کھا رہے ہیں, وہ جو میں نے بات کی, اچھا آپ نے 2 سالن کھائے ہیں. اچھا جی کیا سالن کھایا؟ کہ آپ نے نمک بھی کھایا ہے اور آپ نے انڈا بھی کھایا ہے, یعنی نمک بھی ایک سالن ہے اچھا اور انڈا بھی ایک سالن ہے, والسلام. نمک بھی ایک سالن. اب یہ 2 سالن آپ نے کھائے. پہلے آپ ایک چادر نیچے بچھاتے تھے, اب آپ نے اس کو ڈبل کر دیا. اچھا یہ 2 چادریں آپ نے کر دی ہیں, یہ آپ فضول خرچی کرتے ہیں. اچھا اب انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے بات اعتراض, آپ خلیفہ وقت یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ پہ الزام لگایا اور تم نے جرأت کیسے کی. آپ نے ان کو اس کے بارے میں آگاہی دی کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک ہی سالن کھاتا ہوں, اصل میں بیمار ہو گیا تھا اور حکیم نے مجھے کہا تھا کہ آپ انڈے کے ساتھ جو ہے وہ نمک بھی استعمال کریں, تو اس دوائی کے طور پہ میں استعمال کر رہا تھا. یہ اس کا جواب ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میری چادر جو ہے وہ استعمال ہو کر گھس گئی تھی, تو میں نے کہا کہ میں نئی لینے کی بجائے اسی کو ڈبل کر لیتا ہوں, تو چادر وہی ہے. اچھا تو ان کی ساری اب ان چیزوں کو دیکھ کر اس گورنر نے معذرت کی اور دوبارہ وہ بحال ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا سخت اکاؤنٹیبلٹی, اب ابھی کل دادا صاحب کا اس گزرا ہے, تو آپ وہ فرماتے ہیں کہ وہ معاشرہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں کہ وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے, یا وہ ملک بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے جس کے اندر 3 کام ہو جائیں. نمبر 1, جب حکمران بے علم ہو اور علماء بے عمل ہوں, جیسے کہ جس طرح علم ہمارے پاس اس پر ہم عمل نہیں کرتے, علماء بے عمل ہوں, حکمران بے علم ہوں, اور فقیر جو ہے وہ بے توکل ہو جائے, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی جو پیشنس لیول ہے وہ ختم ہو گیا, اللہ پہ توکل ختم ہو گیا, تسلیم و رضا جو ہے, یہ جو آپ اس کو آپ سائیکولوجیکلی کہہ سکتی ہیں کہ وہ جو ٹرم استعمال تسلیم و رضا, کہ اللہ کی رضا میں خوش رہنا, وہ ختم ہو جائے تو معاشرے کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, اتنی خوبصورت مثال دے دی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو 3 باتیں معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں, حضرت داتا گنبخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے, میں کہتی ہوں کہ اس کے بعد تو کسی شاید الفاظوں کی یا جملے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ کہیں یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آج جو ہے وہ ہم کیوں اس نہج تک پہنچے. میں سمجھتی ہوں آج آپ کے اس جملے نے میرے اس ٹاپک کو رکھنے کا وہ فرض ادا کر دیا جو میں یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش میں لگی تھی کہ اصل میں بگاڑ ہو کہاں رہا ہے. یہ بہترین چیز جو آپ نے جو ہے وہ بیان کی اس پروگرام کے تھرو, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جو ناظرین میرے اس پروگرام سے جڑے ہیں, جو پسند کرتے ہیں, وہ اس چیز کو ایکسپٹ کریں اور اس چیز کو مانے کہ جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کسی چیز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, وہی والی بات کے 2 راستے ہیں, ایک اچھا راستہ ہے اور ایک برا راستہ ہے. جب آپ نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا تو راستے آسان ہو گئے, اور جب آپ نے اپنے آپ کے یعنی اپنے عمل کو جو ہے وہ سب سے پہلے رکھ لیا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ جہاد نہیں کیا, وہ صحیح نہیں تھا, آپ کی سوچ صحیح نہیں تھی, وہی کہ جب فقیر جو ہے وہ بے توکل ہو گئے. اب دیکھیں نا, یہ صرف فقیر کی بات نہیں ہے, آپ اس کو براؤڈلی دیکھیں کہ ہر بندہ بے توکل ہو چکا ہے, معاشرے میں لے جائیں. یعنی اگر آپ دیکھیں ایک قابل رشک ہونا
وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے کسی کی شخص کے پاس کوئی علم دیکھا, کوئی دولت دیکھی, تو صحیح, آپ نے اللہ سے صحیح, دعا کی. صحیح. دیکھیں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات کو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نیکی کا اس کو اختیار ملتا ہے, جی. مثال طور پہ ایک بڑا امیر آدمی ہے, وہ سخاوت کر رہا ہے, جی, تو وہ سخاوت کر کے لوگوں کو کھلا رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے اور چیزیں دے رہا ہے, اس کے بدلے اس کے مقابلے میں ایک شخص بیٹھا ہے جی, اور وہ یہ التجا کرتا ہے, یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے صحیح. کہ یا اللہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا نا تو میں تیری بارگاہ میں ایسے ہی لوٹاتا. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نیکی کے اندر دونوں برابر ہیں, وہ عمل کر کے برابر ہے اور یہ خواہش کر کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات لوگ کہتے ہیں صرف عمل کرنے سے ہی گناہ ملتا ہے, ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دیکھتا ہے کہ ایک بندہ برائی کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, ڈاکے ڈال رہا ہے, دوسرے سے دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اختیار ہوتا, میں بھی ایسے ڈاکے ڈالتا, میں ایسے قتل کرتا, میں ایسی شراب پیتا. تو یہ وہ کام کیا وہ خواہش کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اس نے عمل نہیں کیا لیکن اس کو وہ گناہ میں وہ شامل ہو گیا کیونکہ اس کی سوچ اس میں شامل ہو گئی. یعنی کہ آپ کو آپ کے عمل کا تو بعد میں دیا جائے گا, پہلے آپ کی وہ سوچ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو گئے. تو اب یہ جو معاشرہ ہے نا, یہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو, ہر بندے کو دوسرے سے دیکھتا ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میرے پاس بھی گاڑی ہو, جیسے مرضی ہو, اسٹیٹس دیکھتا ہے. یہ وہ والی بات ہے, زندگی میں بھی اسٹیٹس دیکھتے ہیں اور موبائل پہ اور لوگ بھی اسٹیٹس دیکھتے ہیں نا, لوگ بھی تو اسٹیٹس دیکھتے ہیں. وہ شیخ سعدی کی آخری بات پر ڈاکٹر صاحب, وہ یہی بات ہے جو اسٹیٹس دیکھنے والی بات ہے. وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ لوگ بھی علم نہیں دیکھتے, لوگ بھی تقویٰ نہیں دیکھتے, لوگ بھی اسٹیٹس دیکھتے. آپ نے ایک واجبی سے کپڑے پہن لیے اور آپ محفل میں چلے گئے, تو اب آپ کو کسی نے پوچھا ہی نہیں, عزت ہی نہیں دی. اس کے بعد آپ نے نا جبا شبہ پہنا, امامہ شرف والا, 2-3 انہوں نے اپنے ساتھ شاگرد لیے اور پروٹوکول کے ساتھ وہ آئے. اب انہوں نے ان کو سٹیج پہ بٹھایا, آگے بٹھایا. جب کھانے کا وقت آیا نا تو آپ نے اپنا جبہ اتارا اور اس کو سالن میں ڈبو دیا, اپنا امامہ اتارا, اس کو سالن میں. ان سے جی آپ اتنے بڑے امام ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم میری عزت نہیں کر رہے تھے, تم اس امام اور جبے کی عزت کر رہے تھے. تو لوگ بھی اسٹیٹس دیکھتے ہیں, لوگ انسانوں کو نہیں دیکھتے, اس کے جب تک ہم اپنے اندر سے نہیں بدلیں گے تب تک ہم اس معاشرے سے نہیں لڑ کوئی فرق پائیں نہیں گے. پڑے گا. بات کا سلسلہ جاری ہے. محترمہ آصفہ جبریل صاحبہ بھی ہمارے میں جو برداشت کی بھی کیفیت ہے کہ اپنے حق کی خاطر آواز نہ اٹھانا, یہ بھی تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہاں پر نا میں ایک ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی دعا کرتا ہوں تو وہ قبول ہو جاتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری رضا میں راضی ہو گئے, اور جب میں دعا کروں اور قبول نہ ہو تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں, اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہوں کہ آج میں اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا. لہٰذا صرف اگر زندگی گزارنے کے لیے بات اتنی ہی سمجھ آ جائے تو تمام پہلو بھی سمجھ آ جاتے ہیں اور زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے. اور زندگی آسان, دنیا میں تو ہم بہت کچھ مانگتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمیں آخرت کو یاد رکھنا. ہمارے بہت سارے معاملات ہیں جو سالو ہو جاتے ہیں, اور جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ کون سی ہیں؟ بے شک کہ ہمارے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایوری ٹائم ہمارے نبی موجود ہیں, یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے. لیکن جو آپ نے تعلیم فرمائی اور جو کہ ایک قرآن پڑھنا تمہاری آخرت سنور جائے گی, قرآن پڑھنا تمہاری دنیا سنور جائے گی, اور نماز پڑھنا تمہاری آخرت سنور جائے گی. تو اس کے لیے دعا جو فرمائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو اس پر اگر ہم گامزن ہو جائیں اور ساتھ اچھے صالحہ اعمال کریں, اور سب سے زیادہ حقوق اللہ کو یاد رکھنا جو ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 تم پر میں نے حقوق چھوڑے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ تو میں اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا, یاد رکھنا حقوق العباد کی تم سے پوچھ ہوگی, اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اس کا تمہیں دنیا میں بھی دیکھیں. آج تو دنیا والے صرف حقوق العباد کی ہی جو ہے وہ غلطی کرتے نظر آتے ہیں. بالکل اللہ تو کر رہے ہیں نا, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو ہے وہ مکے مسجد پھیر آئے اور نام رکھا لیا حاجی, اور یہ وہ والی جو حساب کتاب جو ہے وہ ہو رہے ہیں کہ وہ حاجی صاحب جا رہے ہیں, وہ جو ہے وہ بڑی معتبر شخصیت جا رہی ہے, اور پتہ لگے کہ حاجی صاحب اور وہ معتبر شخصیت جو ہیں وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہیں کہ کوئی غریب جو ہے وہ مانگنے کے لیے آ گیا تو انہوں نے اپنا پیسہ بھی جو ہے وہ چھپا لیا ہے.
اور اس کو کہہ دیا کہ جی میرے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. کسی کے گھر کا جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے, بل جمع ہونا ہے, آپ کی جیب میں پیسہ پڑا ہے اور وہ بندہ آپ کے آگے جو ہے وہ التجا کرتا ہوا آیا ہے اور آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر کچھ نہیں بچتا. میری آزمائی ہوئی بات ہے. علامہ صاحب یہ غلطی میں نے ایک دفعہ اپنی زندگی میں کی تھی. ایک بہت بندہ, میں اپنی گاڑی میں تھی مرسیڈیز میں, آپ یقین کریں شاید اس وقت میری سچویشن اور حالات کچھ اور تھے. ایک بندہ آیا, داتا صاحب, داتا دربار کے باہر میں ہمیشہ حاضری دیتی ہوں اور میری جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ یہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ حاضری ہوتی تھی. اب بہت عرصہ ہو گیا کہ ریگولر نہیں, لیکن وہاں ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ باجی مجھے 2000 روپے چاہیے, اور وہ 2000 روپے میرے پاس کرایہ نہیں ہے. میرے پاس 8000 روپیہ پڑا تھا میرے بیگ میں کیش. میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. آپ یقین کیجئے وہ دن اور اس کے بعد پچھلے اگر 6-7 مہینے پہلے کی آپ بات کر لیں, میری جیب میں کبھی 8000 روپیہ اکٹھا نہیں ہوا. اللہ, میرے پاس کبھی پیسہ جمع نہیں ہوا. پھر میں نے معافی مانگی, پھر میں نے دربار پر جا کر جو ہے وہ اپنے اس غلطی کی, وہ بار بار مجھے انڈیکیٹ ہوتا رہا کہ میں نے شاید اس کی اس وقت مدد نہیں کی, میرے پاس پیسہ تھا اور میں نے مدد نہیں کی تو یہ ہو گیا. اس چیز نے مجھے سونے نہیں دیا, میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی. اور اس کے بعد پھر میں نے اسی کی نیت رکھتے ہوئے کسی اور کی جو ہے وہ مدد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی, مجھے معاف کر دیں, میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی. پھر جس نے مجھ سے مانگا اور میرے پاس ہوا, میں نے انکار نہیں کیا. بہت اچھی بات. یہ بات ہے, یہ میں نے اپنی بات اس لیے شیئر کی کہ مجھ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس غرور, اس تکبر میں ہوں گے یا اس چیز میں ہوں گے کہ ہم پتہ نہیں مرسیڈیز کا شیشہ بھی نیچے نہ کر کے جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ سننا چاہیں. میں کوئی تکبر اللہ معاف کرے کبھی بھی مجھ میں نہیں رہا الحمدللہ, لیکن شاید کچھ ایسا ہو گیا ہو, کچھ لمحات ہوتے ہیں جو آزمائش کے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنی غفلت کی وجہ سے بعض اوقات وہ ہم اس میں وہ کیا ہے کہ داخل ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ہم اس کو اس میں قابو ڈال لیتے ہیں. اتنی غلطیوں کی بھی آپ کو, اچھا اس بندے کو تو ضرور سزا ملتی ہے جو سچ بولتا ہے. جی نہیں, یہ سزا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے راستے پہ صحیح چلتے رہے اور اب تم نے یہ کوتاہی کیوں کی. نہیں ایسا نہیں. دیکھیں آزمائش ہے نا, ایمان والوں پر آتی ہے. ایمان والوں, آزمائش ہے نا, اس کے 2 پہلو ہیں. جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ دیکھ لیں, آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں اور ممتحن یہ 2 اوپر کھڑے موجود ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ کو. اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ یہ اس میں سکون تلاش کریں گی امتحان کے اندر تو کیسے ملے گا؟ اللہ تو فرماتا ہے یہ امتحان گاہ ہے, یہ تو سکون کی جگہ ہی نہیں ہے. سکون ہے کس میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں اطمینان ملے گا, اس کے علاوہ دولت سے پیسے سے آپ کو نہیں ملے گا. جو بات آپ کر رہی ہیں نا کہ یعنی سچ بولنے سے ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں اور جیسے ہم نے ایک بچے نے پرائمری کے پیپر دیے ہیں تو پھر وہ 6ٹھی میں چلا جائے گا, 7ویں میں چلا جائے گا, تو اس کا لیول آف کوشچن بھی بڑھتا جائے گا. یعنی اگر میٹرک کا جو کوشچن ہے وہ ایم اے میں نہیں ہوتا, جی بالکل امتحان سخت ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا اگر یہ ترقی نہ ملے تو پھر آپ کے گناہوں کا کفارہ, یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ معاف فرمائے ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھے, لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تو اس سے بڑا جو ہے فائدے کا سودا کیا ہو سکتا ہے. وہ جو ہے نا ضیاء اللہ گئے اپنا یہاں پر اسی تھائی لینڈ والی سائڈ پر, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے, آپ نے تو بڑی ترقی کری, مجھے بھی بتائیں. تو اس نے, اس کے جو وزیر اعظم تھے, اس نے ایک بڑی اہم بات کی. اس نے کہا میں آپ کو ترقی کے بارے میں کیا بتاؤں جن کی زندگی ہی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. بے شک جس طرح کہ ضیاء الحق کو لاجواب کر دیا کہ آپ کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے, تو آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ ایک شعر ہے نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اگر مرنے کے چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے. تو اگر مرنے کے بعد چین چاہتے ہیں کم از کم, ادھر تو چین نہیں ہے, تو پھر اپنی آخرت کے اوپر توجہ دیں, اپنے معاملات کو درست کریں. اور جس طرح آپ نے حقوق العباد کی بات کی نا کہ حقوق العباد نہیں ہے, اس میں جو سب سے بڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مختلف روایتیں ہیں, آپ نے فرمایا جس کی تم دادرسی کرو نا اور اس کو رجا دو, یعنی اس کی جو حاجت تھی وہ پوری کر دی, یا اس کو کھانا کھلایا تو کھلا دیا, وہ سیر ہو گیا اور اس کی حاجت پوری ہو گئی, اور وہ حاجت تم نے اس کی بن مانگے پوری کی, اس نے اسے مانگا نہیں ہے,
सवाब तो आपने बिन मांगे पूरी की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। सुभान अल्लाह। नेकी तो इस्लाम में बेशक सुभान अल्लाह। छोटी बहुत छोटी शुक्रिया आपका भी मोहतरमा आसफा जिब्रील साहिबा और डॉक्टर अल्लामा वकास साहब, आपका भी बहुत जी, जी, शुक्रिया कि आप दोनों शख्सियात जो है वो यहाँ तशरीफ लाए और बहुत बेहतरीन बातें जो है वो यहाँ पर हुई। और मेरे प्रोग्राम करने का जो एक मकसद था, जो मैं चाह रही थी कि हम अपने माशरे में जो इस वक्त तकलीफ और परेशानी का शिकार है उसमें हम किस तरह अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के आगे रुजू करने के अलावा कोई सहारा नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो मुझसे मांगो। तो जब जूते का तस्मा भी टूट के मांगना अल्लाह से है, तो आज जिस परेशानी और जिस तकलीफ में हम मुब्तला हैं, अल्लाह के आगे हाथ उठा के दुआ करें हम सब आज जुम्मतुल मुबारक के खास मौके पे कि या अल्लाह हमारे मुल्क से ये जो इंतशार है, जो दुश्मनों ने जो है वो एक साजिश जो है वो यहाँ पर शुरू कर रखी है, उसका खात्मा हो जाए और किसी